بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ روحانی علاج کسے کہتے ہیں اور یہ ہمارے سلسلے میں کس طرح کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے حد طاقتور روحانی اثرات رکھتی ہے۔ اسی طاقت کو شفاء امراض کے لیے استعمال کرنے والے عمل کا نام روحانی علاج ہے، جس کے 5 طریقے ہیں۔ یہ پانچوں طریقے بے حد مجرب ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کام نہیں کرتے۔ یہ طریقے دعا، صدقات و خیرات، توکل، وظائف اور نقوش آیات قرآن ہیں۔ ان طریقوں میں کوئی بھی ایک طریقہ آپ کے روحانی علاج کے لیے کافی ہے، مگر ہمارے سلسلہ میں ان 5 طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شفاء امراض کے لیے آپ کا روحانی علاج بالکل فری کیا جاتا ہے، جس کی مختصر تفصیل ہم اس ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی علاج صرف وظائف، تسبیحات اور تعویذات وغیرہ ہی سے کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ روحانی علاج وظائف اور تعویذات وغیرہ سے بھی کیا جاتا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں بنتا کہ روحانی علاج کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ ناظرین، روحانی علاج کی افضل ترین شکل دعا، صدقات و خیرات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے، مگر اس کے باوجود زیادہ تر لوگ وظائف اور تعویذات کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ دعا، صدقات و خیرات، توکل، وظائف اور تعویذات کے سبھی روحانی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا روحانی علاج بالکل فری کرتا ہے۔ جب ایک سائل سلسلہ سے شفاء امراض کے لیے رابطہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام دعا کے لیے سلسلہ کے سبھی بزرگوں کو میل کیا جاتا ہے، جہاں ان افراد کے لیے 3 دن تک خصوصی دعا کی جاتی ہے۔ چونکہ دعا کرنے والے افراد بے حد متقی اور پرہیزگار ہیں، اس لیے شفاء امراض کے لیے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جلد قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے سامنے اس زبان سے دعا کریں جس سے آپ نے گناہ نہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میں ایسی زبان کہاں سے لاؤں کہ جس سے میں نے گناہ نہ کیا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنے لیے دوسرے افراد سے دعا کروایا کرو، کیونکہ آپ نے دوسروں کی زبان سے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اس روایت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی آپ کا دوست ملنے کے لیے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دے تو اس پر آپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ کر اسے دروازے پر بھیجیں کہ جاؤ بیٹا، اس سے کہہ دو کہ پاپا گھر پر نہیں۔ تو مطلب یہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کی زبان کے ذریعے گناہ کیا، یعنی جھوٹ بولا۔ لہذا روایت کے مطابق آپ اپنے بیٹے سے دعا نہیں کروائیں گے۔ دعا کے لیے آپ کو ایسا فرد چاہیے جس کی زبان کے ذریعے آپ نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو ایسے افراد سے دعا کروانے سے آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جلد قبول ہو جاتی ہے، اور روایت بھی یہی کہتی ہے۔ اب غور کریں کہ آپ نے سلسلہ کے بزرگوں کو نہ تو دیکھا ہے اور نہ ہی ان کی زبان سے آپ نے کسی قسم کا کوئی گناہ کیا ہے، اور نہ ہی آپ ان کی زبان سے گناہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ افراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی روایت کے مطابق موزوں ترین ہیں، کہ جن سے اگر دعا کی ریکویسٹ کی جائے تو یہ دعا آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ضرور قبول ہوگی۔ لہٰذا اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے دعا کا یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، جو شفاء امراض کے لیے بے حد مجرب ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ صرف ہمارے سلسلہ کے بزرگوں سے دعا کروائیں، بلکہ آپ کسی بھی جگہ سے، کسی بھی فرد سے دعا کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دعا آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے باعث شفا ضرور ہوگی۔ الغرض ناظرین، دعا افضل ترین روحانی علاج ہے جس کی فضیلت سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین، سلسلہ میں یہ دعا اہتمام کے ساتھ ہر اس سائل کے لیے کی جاتی ہے جو شفاء امراض کے لیے سلسلہ کو ریکویسٹ کرتا ہے، اور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، دعا کے بعد صدقات و خیرات کا صحیح جگہ پر ادا کرنا بھی شفائے امراض کے لیے اور روحانی تحفظ کے لیے بہترین مانا جاتا ہے۔ صدقات و خیرات روحانی علاج کی نیت سے آپ نے خود ہی ادا کرنا ہوتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ صدقات و خیرات کا سب سے زیادہ مستحق انسان ہے، اس لیے تلاش کر کے صدقہ و خیرات اس فرد کو کچے راشن کی صورت میں ادا کرے جو اس کا صحیح مستحق ہے۔ غیر مستحق افراد کو صدقہ خیرات دینے سے نہ صرف لینے والا گناہگار ہوتا ہے بلکہ صدقہ و خیرات کرنے والا بھی گناہگار ہے، کیونکہ یہ یتیموں، مسکینوں اور لاوارثوں کا حق ہے، اور جو یہ حق کھاتا ہے وہ بھی گناہگار ہے، اور جو یہ حق غیر مستحق کو دیتا ہے وہ بھی گناہگار ہے۔ بعض لوگ صدقہ کی نیت سے گوشت، بکری کی سیریاں، انڈے اور ماش وغیرہ لے کر قبرستانوں میں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قبرستانوں میں اکثر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں قبرستانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کا بھی باعث بنتی۔ صدقہ صرف ضرورت مند اور مجبور انسان کو کچے راشن کی صورت میں ادا کریں، کیونکہ یہی بے حد فضیلت کا باعث ہے۔ صدقہ و خیرات کی اہمیت و فضیلت پر ایک اور بیان بھی ہم نے تیار کیا ہے، جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس بیان کو ضرور سنیں۔ الغرض ناظرین، صدقہ و خیرات آپ کا صحیح جگہ اگر پہنچ جائے تو اس کی برکت سے آپ کی آئندہ نسلیں تک بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کا قائم کر لینا بھی ایک کامل ترین روحانی علاج ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا اور صدقات و خیرات کی برکات سے فرد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو فرد کے اندر ایک خاص روحانیت کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ روحانیت آپ کو خاص طاقت سے نوازتی ہے، جس کی وجہ سے آپ میں بیماریوں اور مشکلات زندگی سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دعا، صدقات و خیرات اور توکل آپ کے لیے سب سے افضل ترین روحانی علاج ہیں، جن کے لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ فضیلتیں آپ خود گھر میں بیٹھے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں، اور انہی روحانی علاج کی برکات سے آپ دائرہ رحمت میں جلد داخل ہو جاتے ہیں، اور دائرہ رحمت میں آپ کے لیے ہر قسم کا امن اور ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ اس کے علاوہ وظائف اور نقوش آیات قرآن کے ذریعے بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ وظائف میں ہم آپ کو مراقبہ اسم اعظم یا مراقبہ اسم شان علی دیتے ہیں۔ یہ مراقبہ آپ نے کم از کم 15 منٹ تک روزانہ 21 روز تک ادا کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو شفاء امراض کے لیے نقوش آیات قرآن بھی ارسال کیے جاتے ہیں۔ یہ نقوش تمام روحانی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے مشک، عنبر اور زعفران سے تحریر کیے جاتے ہیں، اور جو بزرگ یہ نقوش تیار فرماتے ہیں یہ بے حد متقی اور پرہیزگار ہیں، اور انہوں نے متعلقہ نقش کی آیت مبارکہ کو لاکھوں بار تلاوت کر کے اس کا وظیفہ اکبر مکمل کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نقش محرم شریف یا رمضان شریف میں ہی تیار کیے جاتے ہیں، اور یہی تیار شدہ نقوش سارا سال شفاء امراض کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو کبھی بھی خطا نہیں جاتی، اور یہ نقوش شفاء امراض کے لیے آستانہ بالکل تمام سائلین کو فری دیتا ہے۔ الغرض ناظرین، ہمارے سلسلہ میں روحانی علاج کامل روحانی اصولوں کے مطابق ہی کیا جاتا ہے، جس میں سبھی روحانی اعمال حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے عین مطابق ہیں، اور اگر کوئی فرد ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس فرد کو کامل شفا سے ضرور نوازے گی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سلسلہ سے جب آپ شفاء امراض کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو سلسلہ کس طرح تمام روحانی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی روحانی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ آسان نہیں۔ یہ مشکل کام سلسلہ آپ کے لیے بالکل فری کرتا ہے، اور شفاعت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے،
جو محمد و آل محمد کے صدقہ میں اور دعائے نادر علی شریف کی نسبت سے آپ کو شفا ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کہنے کی بات نہیں، لاکھوں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شفا پا چکے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں کامیابی اور شفا مقدر بن کر آپ کا ہمیشہ پیچھا کرتی رہے گی۔ ناظرین، شفائے امراض کے حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات درکار ہیں تو آپ 0332618933 پر شاہد بھائی سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ بہنیں 030634418786 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو سبھی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔